نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے آقا کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برقی ہے بے ثبات یہ دانائے رنگ بو، برقی ہے بے ثبات یہ دنیا اے رنگ بو، دیتے ہیں درس ہم کو یہی مسکرا کے پھول، دیتے ہیں درس ہم کو یہی مسکرا کے پھول۔ حضرات، آج میری تقریر کا عنوان ہے تخلیق کائنات، قرآن اور سائنس کا تقابلی مطالعہ۔ حضرات، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، جس کائنات میں رہتے ہیں، اس کائنات کا بنانے والا، اس دنیا کو پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہزاروں سال قبل اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان، چاند و سورج، سیارے، ستارے سب کچھ بنائے۔ وہی اس کا مالک ہے، وہی مبدع ہے، وہی کریٹر ہے، اور وہی اس دنیا کو ختم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو پیدا فرمایا، ساتوں آسمان، ساتوں زمین، پھر اس زمین کے سارے متعلقات یعنی چاند و سورج، سیارے اور سارے افلاک بنائے۔ بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اصل مقصد کو بتا دیا تھا کہ ہم اس میں بنی نوع انسانی کو پیدا کریں گے، پھر وہ ہماری عبادت میں لگیں گے یا ہماری نافرمانی کریں گے، اس کے بعد ہم دنیا کو ختم کر دیں گے۔ دنیا کو ختم کرنے کے بعد قیامت کا وجود ہوگا، قیامت کا وقوع ہوگا، حشر و نشر ہوگا، میزان قائم ہوں گے، جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نہیں بلکہ درجنوں اور سینکڑوں مرتبہ اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ ہم ہی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، ہم ہی اس دنیا کو ختم کرنے والے ہیں۔ اسلام کے تصور کے علاوہ، اسلام کے نظریے کے علاوہ یونان کا ایک بہت ہی قدیم نظریہ تھا۔ یہ اس دنیا کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ یہ قدیم یونانی نظریہ بہت دنوں تک چلا، اس کا کوئی ٹالنے والا بھی نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے اگر اسے کوئی کاٹتا تو اس کے کاٹنے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی تب کاٹتے، لیکن یہ یونانی نظریہ چلتا رہا اور 18ویں صدی میں آ کر کے دم توڑ گیا۔ سن 1642 میں نیوٹن پیدا ہوا، 1727 میں اس کی وفات ہو گئی۔ نیوٹن دنیا کا بہت بڑا سائنسدان تھا، بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے علم سائنس دیا تھا۔ اس نے کائنات میں غور و فکر کر کے، بے انتہا غور و خوض کر کے اس نتیجے پر پہنچا کہ اس دنیا کی ابتدا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دنیا لازوال ہے، بلکہ اس دنیا کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اس دنیا کا نہ آغاز ہے نہ اختتام ہے۔ اس نے کہا کہ یہ دنیا پوری ایک سسٹم کے طریقے سے چل رہی ہے، اس دنیا کا نظام سائنٹیفک کے نظریے سے چل رہا ہے۔ وہ خدا کے تصور کا قائل تھا، اس کو خدا کے تصور کا انکار نہیں تھا، وہ خدا کا انکار کرنے والا نہیں تھا۔ سائنسداں کے قول کے مطابق شاید یوں گویا ہوتا ہے اسی کے نور سے پر نور ہے یہ شمس و قمر تارے، اسی کے نور سے پر نور ہے یہ شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے۔ حضرات، پھر اس کے بعد ایک اور سائنسداں پیدا ہوا جس کا نام ہیوم بتلایا جاتا ہے۔ یہ دہریہ قسم کا سائنسداں تھا۔ اس نے کہا کہ اس دنیا کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اس کا نہ کوئی مالک ہے نہ کوئی خالق ہے، بلکہ یہ جو دنیا ہے ایسے ہی چل رہی ہے، اس دنیا کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے۔
اور یہ دہریہ قسم کا سب سے پہلے اگر دہریت کو کسی نے تصور دیا تو اسی سائنسدان نے دیا. پھر سارے تصورات دھیرے دھیرے باطل ہوتے چلے گئے. پھر 18ویں صدی میں 1809 میں ایک اور سائنسدان پیدا ہوا. اس نے کائنات کے نظام کو دیکھا, کائنات کی تصویر کو دیکھا, تو وہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اس دنیا کی ابتدا ہے, یہ کائنات ایسی نہیں ہے, یہ دنیا ایسی نہیں ہے جس کی نہ ابتدا ہو, جس کی نہ انتہا ہو, جس کا نہ آغاز ہو, جس کا نہ اختتام ہو. بلکہ اس سائنسدان نے کہا اس دنیا میں پانی کا کوئی ایک قطرہ آیا اور وہ قطرہ دھیرے دھیرے بڑھتا چلا گیا. پھر سائنسدان نے کہا کائنات کا وجود ہوا اور اس قطرے میں بڑھوتری پیدا ہوتی چلی گئی. سمندر بڑھنے لگے, ساری کائنات وجود میں آئی, دریا بڑھنے لگے, پہاڑ تیار ہو گئے, زمین بچھ گئی, درخت بن گئے. اب آئیے اللہ کے کلام کی طرف چلتے ہیں, اللہ کے پیغام کی طرف چلتے ہیں. تو اللہ خوبصورت انداز میں ہمیں یہ بات سمجھاتا اور بتلاتا ہے, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. ذرا بتاؤ کیا تم خود بخود پیدا ہو گئے ہو یا تمہیں کسی چیز کے بغیر بنایا گیا ہے یا تم کسی چیز کے بغیر پیدا کیے گئے ہو؟ انسان اور سائنس کہتی ہے نہیں نہیں, ہم خود بخود پیدا نہیں ہوئے, ہم خود بخود پیدا نہیں ہوئے, ہمیں کسی چیز کے بغیر نہیں بنایا گیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے ام هم الخالقون, کیا وہ اپنے کریٹر خود ہے, یعنی اپنی ذات کو بنانے والے اور اپنی ذات کو پیدا کرنے والے وہ خود ہے. تو آج کا انسان اور سائنس کہتی ہے کہ ہم اس دنیا کو بنانے والے, ہم اپنے کریٹر خود نہیں ہے اور اپنے آپ کو پیدا کرنے والے نہیں ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ام خلق السماوات والارض, اچھا کیا انہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ نہیں نہیں, آج کا انسان اور سائنس کہتی ہے اس دنیا کو پیدا کرنے والے ہم نہیں ہیں, اس کے حضور دخل دینے والے ہم نہیں ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ خالق السماوات والارض, بے شک زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. حضرات, اس کے بعد سائنس اور سائنس کی دنیا میں ترقی ہوتی گئی. ایڈمنڈ ہاول یہ امریکہ کا بہت بڑا سائنسداں تھا. اس نے کائنات کے اسرار و رموز پر غور و فکر کیا. جب اس نے دیکھا کہ ساری کائنات بالکل منظم طریقے سے چل رہی ہے اور اس کائنات کا جو نظام ہے بالکل چل رہا ہے, ساری چیزیں ڈال کر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک خاص تناسب اور ایک خاص توازن پیدا کر رکھا ہے. وقت پر سورج نکل رہا ہے, وقت پر سورج غروب ہو رہا ہے, وقت پر چاند جھک رہا ہے, وقت پر چاند طلوع ہو رہا ہے, سارے سمندر چل رہے ہیں, یہ درخت پھل دے رہے ہیں, یہ زمین سب کچھ اگا رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے اس دنیا میں. مگر اس کے بعد وہ ریسرچ کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ جو پوری کائنات ہے ایک زیرو سے شروع ہوئی, یعنی ایک شنیہ سے اس کائنات کا وجود ہوا. اس کے بعد اس نے اسی کو کہا کہ اس میں ایک دھماکہ ہوا جسے اس نے تھیوری آف بگ بینگ کا لقب دیا کہ یہ زمین و آسمان سب کے سب ملے ہوئے تھے, پھر ایک دھماکہ ہوا. اس دھماکہ ہونے کے بعد ساری چیزیں وجود میں آئی. سائنسدان نے کہا تھیوری آف بگ بینگ ایسی تھیوری ہے جس کو تمام سائنسدانوں نے تسلیم کیا ہے. اب آئیے اللہ کے کلام میں ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں اس کا تذکرہ ہے. تو اللہ کا کلام تو سامان ہدایت ہے, قرآن تو سراسر ہدایت ہے, یہ تو ایمان و عمل کی باتیں کرے گا, یہ تو جنت اور جہنم اور آخرت کی باتیں کرے گا. لیکن یہی کہیں کائنات کے اسرار و رموز کو ٹچ کرتا چلا جاتا ہے جسے سائنس اور سائنس کی دنیا چیلنج نہیں کر سکتی. اللہ ارشاد فرماتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, کیا یہ کفار دیکھتے نہیں کہ یہ زمین و آسمان سب کے سب ملے ہوئے تھے, کانتا رتقن یعنی مخلوط چیز. جس طرح ایک سالن بنانے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تب جا کر
کر یہ سالن تیار ہوتا ہے، اسی طرح کانتا رکھ کر ساری چیزیں ملی ہوئی تھی، پھر پپا تک نہ ہوا، ہم نے زمین و آسمان کو پھاڑ کے رکھ دیا اور اس کائنات کا وجود ہوا۔ جو تصور تمہارے ذہنوں میں ہے، جو تم ریسرچ کر کے لا رہے ہو، آج سے 1450 سال پہلے قرآن ہمیں بتلا چکا ہے۔ اس کے بعد آسٹریلیا کے ایک اور سائنسدان نے ایسی بات کہی جس نے سائنس اور سائنس کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے کہا جو تصور تمہارے دماغ میں ہے، یہ دھماکہ ایسے نہیں ہوا، اس دھماکے کے پیچھے کوئی ذات ہے، کسی کا ہاتھ ہے۔ جب جب دھماکہ ہوتا ہے، ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے، تخریب ہوتی ہے، مگر جب یہ دھماکہ ہوا تو اس میں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی، بلکہ ایک بہترین دنیا وجود میں آئی، ایک شاندار کائنات وجود میں آئی۔ یہ زمین اپنی جگہ پر آ گئی، یہ آسمان اپنی جگہ پر چلا گیا، چاند اپنی جگہ پر چلنے لگ گیا، سورج وقت پر نکلنے لگ گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔